اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 18ویں پارے کا 18ویں پارے کا آغاز سورہ المومنون سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو جنت کے سب سے بلند مقام یعنی فردوس کا وارث بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں اللہ کے خوف اور خشیت کو اختیار کیا، جنہوں نے لغویات سے اجتناب کیا، جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی پاک دامنی کے تحفظ کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے کسی کی خلوت میں نہیں جاتے۔ جو صاحب ایمان ایسا کرے گا وہ فردوس کا وارث بن جائے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا تفصیلی ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے انسان کو نطفے سے بنایا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنا دیا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایسی صورت دی کہ وہ مکمل انسان بن کر وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو وہ چیخ پڑیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج چیخ و پکار مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم ایڑیوں کے بل بھاگ پڑتے تھے، تکبر کرتے تھے اور اپنی رات کو محفلوں میں اس قرآن کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی غفلت اور سرکشی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کیا انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے نہیں پہچانا جو ان کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی ان کے سامنے ہے، اس لیے ان کو صادق اور امین رسول کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس وجہ سے قرآن مجید کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ان کے آباء و اجداد کے عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا، بلکہ ان کو حق پر مبنی دعوت پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس وحی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ در حقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ حق ان کے خواہشات کے تابع ہو جائے، حالانکہ اگر وحی کو ان کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے تو آسمان و زمین میں موجود ہر چیز فساد کا شکار ہو جائے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے ان کو بغیر وجہ کے پیدا کر دیا ہے اور انہوں نے ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا، حالانکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوں گے اور ان کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ اس سورہ کے آخر میں ارشاد ہوا کہ جو کوئی بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اور اس کا حساب پروردگار کے پاس ہے، اور اس نے کبھی کافروں کو کامیاب نہیں کیا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی کی روک تھام کے لیے زنا کی سزا مقرر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارنے چاہیے۔ اگر اس گناہ کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت کرے تو حدیث پاک میں ہے ایسے مجرم کے لیے سنسار کی حد مقرر کی گئی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی مذمت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہوں کو پورا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو بھی 80 کوڑے مارنے چاہیے اور مستقبل میں ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے اور ان کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اظہار فرمایا ہے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ازواجہ مطہرات کی حرمت اور ناموس کے بارے میں باخبر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بھی سمجھایا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کی کردار کشی کرے تو سننے والے کو فوراً اسے پہلے کردار کشی کو بہتان سے تعبیر کرنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کسی واقعے پر 4 گواہ موجود نہ ہوں تو الزام تراشی کرنے والا اللہ کی نظروں میں جھوٹا ہوتا ہے۔ معاشرے میں برائی کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا ہے اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کے ساتھ ساتھ پردہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگوں سے بھی اپنی زینتیں چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو تو نکاح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دے گا۔ اس سورہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک میں ایک چراغ ہو اور وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں، اور وہ شیشہ ایسا ہے جیسے ایک تارہ چمکتا ہوا۔ اس چراغ میں ایک مبارک زیتون کے درخت کا تیل جلتا ہے، اور وہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف۔ اس کا تیل ایسا ہے کہ آگ نہ بھی چھوئے تو وہ جلنے کو تیار ہے، خوب روشنی پر روشنی ہو رہی ہو۔ اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روشن فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مومن مردوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو تجارت اور سوداگری یعنی کار دنیا میں مشغول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور صحیح کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلافت عطا فرمائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ اہل ایمان کو خلافت اراضی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پورا فرما دیا تھا، اور سرزمین حجاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو قائم کر دیا، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلافت سے بہرور فرمایا، اور خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ایمان کی کمی اور بد عملی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکم سے محکوم اور غالب سے مغلوب کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کے 3 اوقات کا ذکر کیا ہے کہ ان اوقات ممنوعہ میں کسی کے گھر جانا درست نہیں۔ ایک وقت عشاء کے بعد، دوسرا فجر سے پہلے، اور تیسرا ظہر کے بعد۔ ان 3 اوقات میں کسی کے گھر جانا درست عمل نہیں ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر اجازت لے کر ملاقات کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔
اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ نہ بن جائیں اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ النور کے بعد سورہ فرقان ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، شرک اور توحید، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید صحیح طریقے سے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔